صبح کے وقت گل بانو کی آنکھ اس وقت کھلی جب اس کے کانوں میں آواز پڑی، کمال ہے، پچھلی رات کو پیجے کسائی کی بکری چوری ہو گئی۔ ہمارے محلے میں تو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ رفیق صاحب کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ گل بانو نے جلدی سے بستر سے اٹھ کر باہر جھانک کر دیکھا تو صحن میں اس کے سسر صاحب کرسی بچھائے بیٹھے تھے اور ان کے سامنے ایک داڑھی والے آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ شیخ عبد الباقی تھے۔ دونوں محلے میں ہونے والی تازہ واردات پر تبصرہ کر رہے تھے۔ ہمارے محلے میں ایسا کبھی نہیں ہوا، کوئی چور اچکا کبھی اس محلے میں نہیں آیا، نہ کوئی چوری چکاری کا واقعہ ہوا۔ رفیق صاحب، میں نے سنا ہے کہ پیجے نے کہا کہ رات اپنے صحن میں کچھ کھٹ پٹ کی آوازیں آتی رہیں۔ اس نے خود مجھے بتایا کہ اسے رات کوئی گڑبڑ محسوس ہو رہی تھی اور اس نے ایک مرتبہ رات کو اٹھ کر دیکھا بھی۔ صحن میں سارا دیکھا مگر پھر بھی معلوم نہیں کوئی اس کی بکری کیسے چرا کر لے گیا۔ ہاں بھائی، آج کل جس طرح کے حالات ہیں کیا پتا۔ اچھا آپ سنائیں، اصغر خوش تو ہے نا شادی کے بعد؟ شیخ صاحب نے پوچھا۔ ہاں جی بالکل خوش ہے، بہت اچھی بہو ملی ہے، بہت اچھی بیوی مل گئی اسے۔ شیخ عبد الباقی کے چہرے پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کہنے لگے، رفیق صاحب، کیا آپ نے شادی سے پہلے بچی کی اچھی طرح جانچ پڑتال کر لی تھی؟ میرا مطلب ہے کیا اس کے بارے میں اچھی طرح آپ نے پوچھ گچھ کی تھی؟ جی شیخ صاحب، حاجی صاحب ہمیں غلط بندوں کا بتا ہی نہیں سکتے، وہ چودھری صاحب کے کسی عزیز کی بیٹی ہے۔ شیخ صاحب خلا میں گھورتے ہوئے بولے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ مجھے ستارے کچھ اپنی ٹھیک چال پر محسوس نہیں ہوتے۔ رفیق صاحب ہنس کر بولے، شیخ صاحب آپ کے ستارے کبھی ٹھیک چال پر چلے بھی ہیں، ہمیشہ غلط چالیں ہی چلتے رہتے ہیں۔ جواب میں شیخ صاحب بس مسکرا کر رہ گئے۔ گل بانو کو کچھ اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ آدمی جس کا نام شیخ عبد الباقی ہے اس کے راستے میں رکاوٹ بن سکتا تھا۔ شیخ صاحب کافی دیر تک رفیق صاحب کے ساتھ بیٹھے رہے اور پھر وہ چلے گئے۔ وہ دن کے وقت اٹھی اور گھر کے چھوٹے موٹے کام کرنے لگی۔ رفیق صاحب نے اسے خوش دلی سے منع کیا اور کہا، بیٹا ابھی تم نئی نویلی دلہن ہو، ابھی کام مت کرو۔ جواب میں وہ کچھ نہیں بولی۔ کہنے لگی، مجھے ہی تو کرنے ہیں۔ وہ دکھاوے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتی رہتی۔ اصغر دیر سے اٹھا اور باہر نکل کر اس نے ناشتے کا مطالبہ کیا تو رفیق صاحب بولے، ارے بھائی نئی نویلی دلہن ہے، اسے کام پر مت لگاؤ۔ مگر اصغر کو رات کی وجہ سے بہت غصہ تھا۔ کہنے لگا، اب آخر اسی نے تو اس گھر کے کام کرنے ہیں، اور ویسے بھی میں کون سا کوئی چھٹیاں کر رہا ہوں، کل سے میں بھی اپنی ڈیوٹی پر چلا جاؤں گا۔ کل سے دوبارہ ٹیوشن پڑھنے والے بچے بھی شام کو آئیں گے۔ ارے کیوں بھائی، کوئی چھٹیاں لے لیتے چند دنوں کی۔ رفیق صاحب نے حیرانی سے بیٹے سے کہا، نہیں ابا، چھٹیوں سے نقصان ہوگا اور نقصان میں برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ کو پتا ہے کہ ٹیوشن والے بچے اگر نہ آئے تو پھر تو ٹیوشن کی فیس بھی نہیں ملے گی۔ اسکول کی چھٹیاں میں ویسے ہی ضائع نہیں کرنا چاہتا، وہ بھی کسی اور وقت میں کام آ جائیں گی۔ رفیق صاحب خاموش ہو گئے۔ وہ اپنے کام میں لگی تھی۔ کچن میں زیادہ تر سبزیاں اور دالیں وغیرہ تھیں، گوشت تو بس برائے نام ہی تھا، اور جو تھا وہ اس کی بھوک مٹانے کے لیے کافی نہیں تھا۔ یہ رات بھی خاموشی سے گزر گئی، مگر آج رات اصغر اپنی منمانیوں پر اترا رہا۔ اگلے دن جب وہ اصغر کو ناشتہ دینے کی کمرے میں آئی تو رفیق صاحب بولے، بیٹا مجھے اچھا نہیں لگتا مگر میں کیا کروں، بوڑھی ہڈیوں میں اب اتنا دم نہیں، اور ہمارے گھر میں کوئی عورت نہیں جو باقی کام کرے۔ کوئی بات نہیں ابا جی، میں ہوں نا، اگر آپ کی ضرورت پڑی تو میں آپ سے کام لے لوں گی۔ وہ دل ہی دل میں ہنس کر بولی، جب مجھے ضرورت پڑی تو میں آپ کو بھی نہیں چھوڑوں گی۔ اصغر دوپہر کے بعد چھٹی کر کے شام کو پڑھنے والے بچے آ گئے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں، دوسری تیسری کلاس کے، سرخ و سفید پیارے پیارے بچے۔ انہیں دیکھ کر اس کی رال ٹپکنے لگی۔ 10-12 کے قریب بچے تھے جو ٹیوشن پڑھنے روز اصغر کے پاس آتے تھے۔ کچھ لڑکیاں تھیں اور کچھ لڑکے تھے۔ اصغر بہت محنتی تھا، وہ اسکول میں بھی محنت کرتا اور شام کو بچوں کو ٹیوشن پڑھاتا تاکہ گزر بسر اچھی ہو سکے۔ وہ صحن میں بچوں کو چٹائی ڈال کر پڑھانے بیٹھ جاتا۔ گل بانو غور سے ایک ایک بچے کو دیکھتی، بچوں کے نام ذہن نشین کر رہی تھی کہ کس بچے کا کیا نام ہے۔ آخر اصغر سب کو باری باری بلا کر انہیں ہوم ورک کراتا اور انہیں سبق دیتا۔ وہ بیٹھی غور کر رہی تھی کہ اس کے کانوں میں آواز گونجی، ان سب بچوں کا خون اور گوشت بہت لذیذ ہوگا، اچھی طرح دیکھ لو کس کو کس وقت شکار کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی مکروہ چڑیل کا کہکہا بہت خوفناک سا گونجا۔ آؤ بیٹا شیزا۔ سرخ و سفید سی گول مٹول شیزا کو دیکھ کر وہ چونک پڑی، جسے اصغر نے آواز دی تھی۔ یہ کون ہے؟ وہ اصغر سے پوچھنے لگی تو وہ بولا، یہ اپنے مہر نذیر صاحب کی بیٹی ہے۔ اصغر نے اسے بتایا۔ وہ اسے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی، بہت پیاری سی تھی، گوری چٹی گول مٹول سی، اور اپنی توتلی زبان میں بڑی پیاری پیاری باتیں کر رہی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ بچی کو کچا چبا جائے، مگر وہ دل پر پتھر باندھے صبر کر کے بیٹھی رہی۔ اب اس نے نذیر صاحب کا گھر دیکھنا تھا۔
بچے پڑھنے کے بعد آہستہ آہستہ چھٹی کر کے باری باری نکل رہے تھے۔ وہ کاپیوں پر اپنا ہوم ورک چیک کرواتے، اگلے دن کا کام لیتے اور نکل جا رہے تھے۔ جب شیزا چھٹی کر کے نکلی تو وہ بہانے سے دروازہ بند کرنے اس کے پیچھے چلی آئی۔ شیزا بیچاری قسمت کی ماری سلام کر کے گلی میں مڑ گئی تو وہ گلی میں جھانک کر دیکھنے لگی کہ وہ کس گھر میں جاتی ہے۔ شیزا چلتے چلتے گلی کے آخر میں آخری مکان سے پہلے والے مکان میں داخل ہو گئی۔ یہ مکان باقی مکانوں کی نسبت قدرے بڑا، بہتر اور اچھا دکھائی دے رہا تھا، جس سے معلوم ہو رہا تھا کہ اس گھر کے مکین مالی لحاظ سے کچھ بہتر تھے۔ شیزا جس گھر میں داخل ہوئی تھی، گل بانو نے اس گھر کا نقشہ اچھی طرح اپنے ذہن نشین کر لیا تھا۔ پھر وہ واپس آ گئی۔ بچے چلے گئے، اصغر چھٹی کر کے نماز پڑھنے چلا گیا اور نماز سے واپس آیا تو وہ کھانا بنا چکی تھی۔ اس نے دکھاوے کے لیے ان کے سامنے کھانا زہر مار کیا اور رات ہونے کا بے چینی سے انتظار کرنے لگی۔ رات ہوتے ہی اصغر اس کے سر ہو جاتا، وہ اس کی بیوی تھی، اس لیے اصغر کا اس کے پیچھے پڑنا بجا تھا، مگر اسے ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اسے جسمانی بھوک سے زیادہ صرف پیٹ کی بھوک ستاتی تھی۔ نہ جانے اس مکروہ چڑیل نے اس پر کیا اثر کر دیا کہ وہ ہر وقت انسانوں اور جانوروں کا خون پینے اور انہیں مارنے کے لیے تڑپتی رہتی۔ اس کی آنکھوں میں بار بار شیزا کا عکس لہرا رہا تھا۔ اس نے اصغر کو بڑی مشکل سے ٹالا اور وہ ایک حد تک غصے سے ناراض ہو کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ اسے کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ آنکھیں موندے لیٹی رہی اور رات ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ رات دھیرے دھیرے سرک رہی تھی۔ جب 1 بجے کا وقت ہوا تو وہ چپکے سے بستر سے اتری اور باہر کی طرف نکل آئی۔ اس نے جھانک کر دیکھا اصغر بے خبر سو رہا تھا۔ رفیق صاحب تو سرے شام ہی سو جاتے کیونکہ وہ صبح جلدی اٹھتے تھے۔ اس نے قدم ڈیوڑی کی طرف بڑھائے اور آرام سے کنڈی کھول کر باہر نکل آئی۔ گلی میں اس نے اپنا رخ اس طرف کر لیا جس طرف شیزا کا گھر تھا۔ اسے گھر کا دروازہ اچھی طرح یاد تھا اور وہ چلتے چلتے اس کے گھر کے سامنے پہنچ گئی۔ گھر میں اونچی دیوار سے کودنا یا پھلانگنا مشکل تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی اور پھر اگلے لمحے اسے ایک مکان کے ساتھ مکان جڑا نظر آیا، جس کی دیوار میں جاں بجاں اینٹیں باہر کو نکلی ہوئی تھیں۔ وہ ان باہر نکلی ہوئی اینٹوں پر قدم رکھ کر اوپر چڑھنے لگی اور تھوڑی ہی دیر میں اس مکان کی چھت پر پہنچ گئی۔ اس مکان کی چھت پر پہنچ کر شیزا کی چھت پر چڑھنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ وہ جلد ہی شیزا کی مکان والے چھت پر اتر گئی۔ اس نے چھت پر اتر کر دیکھا تو سیڑھیوں کا دروازہ نیچے جانے کے لیے دکھائی دیا۔ وہ خاموشی سے دبے قدموں سیڑھیاں اترنے لگی۔ نچلی منزل سے نیچے اترنے والی سیڑھیوں پر بھی دروازہ تھا۔ نیچے چھوٹا صحن تھا جس پر لوہے کی گرل لگی تھی۔ سامنے بڑے بڑے کمرے تھے جن کے دروازے بند تھے۔ مکین اندر بے خبر سو رہے تھے۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھی اور پہلے کمرے کا دروازہ کھولا۔ اندر 2 عورت مرد جو یقیناً میاں بیوی تھے سو رہے تھے۔ اس نے آہستہ سے دروازہ بند کر دیا اور پھر دوسرے کمرے کی طرف بڑھی۔ اس کمرے کا دروازہ کھولا تو وہاں ایک بوڑھی عورت سو رہی تھی۔ جس کی اسے تلاش تھی وہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ تیسرے کمرے میں جھانک کر دیکھا تو خوشی سے اس کی بات شکل اٹھی۔ شیزا اسے نظر آ گئی۔ اس کے ساتھ ہی ایک 12-13 سال کا بچہ بھی سو رہا تھا اور وہ شیزا بیڈ پر بے خبر سو رہی تھی۔ دونوں شاید بہن بھائی تھے۔ وہ آہستہ سے اندر داخل ہوئی اور آگے بڑھ کر بچی کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ بچی ایک دم گھبرا کر اٹھنے لگی۔ بچی سانس رکنے سے جاگ گئی تھی، مگر گلبانو کی گرفت بہت سخت تھی۔ بچی اس کی ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی مگر یہ اتنا آسان نہ تھا۔ بچی زور زور سے ہاتھ پاؤں مارنے لگی اور اس کے حلق سے عجیب و غریب آوازیں نکلنے لگی، مگر بے سود۔ تھوڑی ہی دیر بعد بچی دم توڑ گئی۔ اس نے مردہ بچی کو کندھے پر اٹھایا اور کمرے سے نکال کر سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگی۔ چھت پر پہنچ کر اس نے نیچے اترنے کے لیے قدم جمائے۔ سامنے والے مکان میں شاہد حجام رہتا تھا جسے گیس کی شدید بیماری تھی۔ راتوں کو اسے اکثر نیند نہیں آتی تھی۔ ساری رات چھت پر ٹہلتا رہتا تھا۔ اس رات بھی وہ چھت پر ٹہل رہا تھا۔ اچانک اسے ایسا محسوس ہوا جیسے نذیر صاحب کی چھت سے کوئی دوسرے مکان پر اتر رہا ہے۔ نہایت ڈرپوک آدمی تھا۔ چور کو دیکھ کر شور مچانے کے بجائے الٹا ڈر گیا اور دم سادھے دیکھتا رہا۔ یہ گل بانو تھی جو نیچے اتر رہی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ کوئی اسے چوری چھپے دیکھ رہا تھا، مگر اتنی دور سے وہ دیکھ نہیں سکتا تھا کہ وہ کون ہے جو چھت سے اتر رہا ہے۔ وہ سمجھا شاید چور نے کمر پر کوئی چوری کا سامان لاد رکھا ہے، مگر وہ تو شیزا کی لاش تھی۔ سایہ چھت سے اتر کر نچلے مکان پر اترا اور پھر وہاں سے نیچے گلی میں اتر آیا اور پھر اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ شاہد حجام بیچارہ ڈر سے نیچے اترا اور کمرے میں جا کر بستر میں دبک گیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ گل بانو نے ادھر شیزا کی لاش کو اٹھایا ہوا تھا۔ وہ لے کر اسے گھر پہنچ گئی
اور پھر گھر میں پہنچ کر اس نے شیزا کی لاش کا سب سے پہلے خون پیا اور پھر اس کے بعد اس کا گوشت مزے لے لے کر کھانے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں شیزا کا گوشت سارے کا سارا وہ چٹ کر چکی تھی۔ صبح محلے میں شور مچا ہوا تھا۔ نذیر صاحب کی چھوٹی معصوم بیٹی شیزا غائب تھی۔ محلے کی پنچایت لگی ہوئی تھی۔ نذیر صاحب کی رو رو کر آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ میری بچی، ہائے میری بچی۔ نذیر صاحب اللہ پاک سے دعا کریں کہ آپ کی بچی محفوظ ہو، وہ مل جائے گی، تھانے دار بولا۔ تھانے دار جی کوشش کریں، سپاہی دوڑائیں، میری بچی مجھے ملنی چاہیے۔ اصغر بھی اسی پنچایت میں بیٹھا تھا۔ محلے میں کوئی واقعہ ہو جاتا تو بڑے بوڑھے سب ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے۔ اصغر اسکول سے گھر آیا تو سیدھا پنچایت میں ہی آ گیا۔ کیا کل شام ٹیوشن سے آنے کے بعد بچی گھر پر ہی تھی؟ تھانے دار نے پوچھا۔ جی تھانے دار جی۔ اچھا، پھر وہ گھر سے کہاں گئی؟ صاف ظاہر ہے کہ اسے رات کے وقت اغوا کیا گیا۔ جی تو اغوا کار گھر میں کیسے داخل ہوا؟ آپ کے دروازے تو مکمل بند اور دیواریں تو بہت اونچی ہیں، مین دروازہ بھی بند تھا۔ جی جی، نذیر صاحب بولے۔ اچھا، تو نذیر صاحب گھر میں داخل ہونے کا کوئی اور راستہ؟ جی اور راستہ تو نہیں، بس سیڑھیاں چھت پر سے جاتی ہیں، نذیر صاحب نے بتایا۔ اچھا، تو میں سمجھ گیا کہ اغوا کرنے والا چھت سے آپ کے گھر داخل ہوا۔ آپ اس طرح کریں کہ اسکول کا نام اور پتہ لکھوائیں۔ اور بچی ٹیوشن پڑھنے کہاں جاتی ہے؟ نذیر صاحب نے اسکول کا نام تو بتایا اور بچی اصغر صاحب کے پاس ٹیوشن پڑھنے جاتی ہے۔ اصغر صاحب یہیں پر ہیں۔ اچھا، تھانے دار نے کہا اصغر کون ہے؟ جی میں ہوں تھانے دار جی، اصغر نے کہا۔ اچھا، تو اصغر صاحب آپ کا گھر کہاں ہے؟ جی تھانے دار صاحب، اسی گلی میں آخری مکان ہے۔ اچھا، اور کون کون ہے آپ کے گھر میں؟ جی میری بیوی اور میرے بوڑھے والد۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا، تو نذیر صاحب ہمیں اسکول سے بھی کچھ معلومات چاہیے ہوں گی۔ ہم نے شہر میں بچی کی تصویر ہر تھانے میں بھیجوا دی ہے، امید ہے بچی جلد مل جائے گی۔ آپ دعا کریں کہ خیریت سے ہو۔ اگر کسی اغوا کار یا تاوان کے لیے فون آئے تو ضرور اطلاع دیجیے، ہو سکتا ہے کسی نے تاوان مانگنے کے لیے بچی کو اغوا کیا ہو کہ روپیہ لے کر بچی کو چھوڑ دیں گے۔ تھانے دار اجازت لے کر چلا گیا۔ اب محلے کے لوگ پیچھے رہ گئے۔ ہاں تو دوستو، تم لوگوں کا کیا کہنا ہے، یہ کس کا کام ہے؟ اسلم چچا نے کہا۔ کیا بتائیں چچا، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ پہلے پرویز کی بکری گم ہو گئی جو ابھی تک نہیں ملی، اور اب ایک بچی، کیا زمانہ آ گیا ہے۔ صوفی نظام صاحب بولے۔ شاہد حجام بھی خاموش محفل میں بیٹھا ہوا تھا۔ ایک دم بولا، میں نے چور کو دیکھا ہے۔ سب چونک کر شاہد حجام کی طرف متوجہ ہوئے۔ ارے کیا واقعی؟ اگر دیکھا تھا شاہد تو تم نے بتایا کیوں نہیں؟ چاچا مجھے نہیں معلوم وہ کون تھا، میں نے رات کو اندھیرے میں اسے نیچے اترتے دیکھا تھا۔ اس نے اپنی کمر پر کچھ لاد رکھا تھا، میں نے سمجھا شاید چوری کا سامان تھا۔ سب اس کی بات سن کر حیرت زدہ رہ گئے۔ کاش شاہد حجام کی جگہ کوئی بہادر انسان ہوتا۔ دوستو، آج سے ایک ہی کام کرو، سب مل کر ایک چوکیدار رکھ لیتے ہیں یا خود پہرا دے لو، کیا کہتے ہو سب؟ اسلم چچا کی تجویز بہت اچھی تھی۔ وہ تو ٹھیک ہے، سب بات کی باتیں ہیں، لیکن پہلے نذیر صاحب کی بچی کا تو کچھ پتہ چلے۔ تم سب ایسا کرو کہ آس پاس کی گلیوں میں پھیل جاؤ اور اسے ڈھونڈو، گھروں میں تلاش کرو، ہر جگہ پر دیکھو۔ اتنی باتیں ہو رہی تھی کہ شیخ عبد الباقی صاحب بھی تشریف لے آئے۔ کہنے لگے بہت افسوس ہوا سن کر، اللہ تعالیٰ بچی کو خیریت سے رکھے۔ ہاں شیخ جی، بات تو درست ہے۔ رفیق صاحب بھی وہاں موجود تھے۔ کچھ لوگ شیزا کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے اور رفیق صاحب شیخ صاحب کو لے کر اپنے گھر چل دیے۔ شیخ صاحب رفیق صاحب کے گھر ان کے گھر داخل ہوئے تو چوک پڑے۔ انہیں گھر میں کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ رفیق صاحب کے ساتھ صحن میں بیٹھ گئے۔ اچانک شیخ عبد الباقی کی نظر سامنے کمرے میں بیٹھی گلبانو پر پڑی تو وہ چونک پڑے۔ گلبانو بڑی عجیب نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ گلبانو سے نظریں چار ہوئیں تو شیخ عبد الباقی نے اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک محسوس کی، ایک دم جیسے شیخ عبد الباقی کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ انہوں نے سر جھٹک کر رفیق صاحب کی طرف دیکھا اور بولے، رفیق میں چلتا ہوں یار۔ رفیق صاحب حیران رہ گئے کہ ابھی ابھی شیخ صاحب آئے ہیں اور ابھی جانے کی بات کر رہے ہیں۔ ارے کیا ہوا شیخ صاحب، بیٹھیے تو صحیح۔ نہیں رفیق یار، مجھے جانے دے، شیخ صاحب ایک دم گھبرائے انداز میں بولے اور اپنے گھر کو اٹھ کر چل پڑے۔ شام تک شیخ عبد الباقی کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ رفیق صاحب کو پتہ چلا تو بھاگم بھاگ ان کے گھر پہنچے۔ شیخ صاحب اپنی بیٹھک میں چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ یار شیخ کیا ہوا، آج تم میرے گھر آئے اور اسی وقت واپس دوڑے آئے؟ میں تو پہلے حیران تھا کہ تمہیں ہوا کیا۔ شیخ صاحب اس کی بات سن کر کھانستے ہوئے بولے، رفیق اگر تم برا نہ مانو تو ایک بات کہوں؟ ہاں یار شیخ کہو۔ یہ تمہاری بہو کون ہے؟ میری بہو؟
क्या मतलब? रफीक साहब झिल्ला कर बोले। अरे वही, मेरा मतलब है असगर की बीवी। कौन है और कहाँ से ब्याह कर लाए हो? यार बताया तो था कि हाजी साहब ने ही रिश्ता करवाया था, उनके गांव के चौधरी साहब के किसी जानने वाले की बेटी है। रफीक मेरी बात का बुरा मत मनाना, तुम्हारी बहू में कुछ अजीब सी बातें दिखाई देती हैं। क्या मतलब? क्या कहना चाहते हो तुम? खुलकर बात करो, क्या मामला है? बस यार मुझे वो लड़की ठीक नहीं लगती। मेरी छठी इस कहती है, बल्कि यूं कह लो कि मेरा इल्म कहता है कि वो औरत या खुद किसी चीज़ के ज़ेरे असर है या किसी आसेब का शिकार है। ये क्या कह रहे हो तुम शेख? रफीक साहब हैरत से बोले। हाँ मैं ठीक कह रहा हूँ। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि मोहल्ले में होने वाली वारदातें भी उसी लड़की की वजह से हैं, लेकिन मैं इसमें यकीन के तौर पर कुछ कह नहीं सकता। खुदा के लिए रफ़ीक तुम उस पर नज़र रखो और असर से भी कहो कि उसका ध्यान रखे। देखो रफ़ीक, मैं जानता हूँ वो तुम्हारी बहू है, मगर मेरी बात का यकीन करो, मुझे वो लड़की अजीबोगरीब लगती है। शेख ने रफ़ीक को समझाते हुए कहा, यार अगर तुम्हारी बात दुरुस्त है तो फिर क्या होगा? ये मुसीबत कहीं मेरे बेटे को अपना शिकार न बना ले। रफ़ीक साहब परेशानी से बोले, वो लड़की मुझे आदमखोर लगती है। शेख साहब की बात सुनकर रफ़ीक साहब का मुंह खुले का खुला रह गया। आदमखोर? हाँ रफ़ीक, वो लड़की आदमखोर है। तुम ऐसा करो, नौरानी साहब से मिल लो, मेरे दोस्त हैं, आमिल हैं, वही कुछ बता सकते हैं। रफ़ीक साहब परेशानी से पूछने लगे, वो कहाँ मिलेंगे? शेख अब्दुल बाकी ने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें लेकर उनके पास चलूंगा, मगर ठहरो, पहले मैं उन्हें यहाँ अपने पास बुलाऊं। तुम सब्र करो, आज मैं अपने बेटे को भेजता हूँ, फिर उनसे मुलाकात होगी, फिर ही कुछ इसका हल निकलेगा। रफ़ीक साहब परेशान परेशान घर आ गए। बहू घर में थी, वो उसे गौर से देखने लगे। रफ़ीक साहब को तो अपनी बहू में कोई ख़ास बात नज़र न आई, उन्हें वो सीधी सादी लड़की दिखाई दी। उधर शेख अब्दुल बाकी ने अपने बेटे को नौरानी साहब के पास भेजा कि वो उनके पास ज़रूर आए। उधर रफ़ीक साहब ने असगर को अपने पास बुलाकर शेख साहब से होने वाली तमाम गुफ्तगू बता दी। असगर ने बड़ी हैरत से सब सुना। फिर रफ़ीक साहब ने असगर के कान में कुछ कहना शुरू किया और असगर ध्यान से अपने बाप की बातें सुनता रहा। जब रफ़ीक साहब अपनी बात ख़त्म कर चुके तो असगर ने सादतमंद बेटे की तरह उनकी बात पर अमल करने का फैसला कर लिया। असगर ने अपने बाप की नसीहत पर अमल करते हुए गुलबानो पर कड़ी नज़र रखना शुरू कर दी। अब उसने गुलबानो को अज़दवाजी ताल्लुकात के लिए मजबूर करना छोड़ दिया था। किसी हद तक वो उसके करीब जाने के लिए घबराने लगा। असल में शेख साहब की बातों ने उसके अंदर खौफ पैदा कर दिया था। वो निहायत खौफजदा था, इसलिए उसके पास जाने से घबराता, मगर उसके साथ रहना उसकी मजबूरी थी। अगले दिन नौरानी साहब शेख साहब के घर मौजूद थे। नौरानी साहब, आपको एक ज़रूरी काम के लिए बुलाया है, शेख अब्दुल बाकी ने कहा। क्यों, कैसे याद किया? लगता है तुम्हारी तबीयत कुछ ख़राब है। नौरानी साहब शेख साहब की तरफ देखकर मुस्कुरा कर बोले, नौरानी साहब आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मेरी तबीयत जिस वजह से ख़राब है वो सुनकर शायद आपकी तबीयत भी कुछ ख़राब हो जाए। नौरानी साहब की मुस्कुराहट एकदम गायब हो गई और पूछने लगे, क्या हुआ, खैरियत? नौरानी साहब, जिस बात का मैं जिक्र आपसे करने जा रहा हूँ ज़रा ध्यान से सुनिएगा। आप मेरे दोस्त हैं, पहुँचे हुए बुजुर्ग हैं, इसीलिए मैंने आपको अपनी मदद के लिए बुलाया है। अपनी मदद के लिए नहीं, बल्कि अपने दोस्त की मदद के लिए। रफ़ीक साहब को तो आप जानते हैं ना, आपकी मुलाकात है ना उनके साथ। नौरानी साहब शेख अब्दुल बाकी की बात सुनकर जहन पर जोर देने लगे कि वो किस रफ़ीक साहब की बात कर रहे हैं। नौरानी साहब, आप अपने जहन पर ज़रा जोर दीजिए। रफ़ीक साहब जो मेरे मोहल्लेदार भी हैं और दोस्त भी, और काफ़ी अदबी महफिलों में आपकी उनके साथ मुलाकात भी हो चुकी है। अरे हाँ हाँ, याद आया, रफ़ीक साहब, मास्टर साहब। जी जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, शेख अब्दुल बाकी ने कहा। क्या हुआ, खैरियत है? बस यूं समझ लें खैरियत नहीं है नौरानी साहब। क्यों भाई, क्या हुआ? ज़रा खुलकर बात करो, क्यों पहेलियां बुझवाते हो? नौरानी साहब, दरअसल बात यह है कि अभी कुछ रोज़ पहले उन्होंने अपने बेटे असगर की शादी एक लड़की से की है। अरे भाई क्या हुआ, फिर शादी करना कोई जुर्म तो नहीं? नौरानी साहब ने हंसकर कहा, अरे नौरानी साहब, मेरी पूरी बात तो सुन लें। शादी करना वाकई जुर्म नहीं, मगर जिस लड़की से उन्होंने शादी की है वो लड़की ठीक नहीं। क्या मतलब है भाई तुम्हारा? इसमें लड़की को क्या मसला है? यही तो बात है नौरानी साहब। अब जानते हैं कि मैं आप जैसे लोगों के पास बैठ बैठकर कुछ रूहानियत सीख चुका हूँ। पहली दफ़ा जब मैंने उसको निकाह पर देखा तो मुझे उसी वक्त उस लड़की पर शक गुजरा कि वो लड़की किसी आसेब के ज़ेरे असर है, मगर उस वक्त मेरा शक सिर्फ शक था। मैं रफ़ीक साहब के घर 2-3 दफ़ा गया तो मुझे यहाँ अजीब सी बात महसूस हुई। उस घर में कुछ ख़ास बात है, कोई काला साया। जब से वो लड़की आई है
रफ़ीक साहब के घर जाते हुए अजीब सा लगता है। पहले तो मुझे ऐसा लगता कि जैसे उनके घर हर तरफ काले रंग का धुआं बिखरा हो, और फिर उस घर में वो तमाम निशानियां पाई जाती हैं जो किसी ऐसे घर में हो जहां किसी आसेब का साया होता है। नूरानी साहब शेख अब्दुल बाकी की बात सुनकर चौंक पड़े और बोले, बात तो बड़ी अजीब गरीब है, क्या रफ़ीक साहब को इस बात का पता है? नहीं नूरानी साहब, उन्हें खबर नहीं, बल्कि उन्हें मैंने बताया है, और जब से मैंने उन्हें बताया है वो बेचारे बहुत परेशान हैं। अच्छा, क्या उस आसेब ने अभी तक उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया? नूरानी साहब ने शेख साहब से पूछा। तो वो बोले, नहीं नूरानी साहब, फिलहाल तो नहीं, लेकिन जब से लड़की आई है तब से मोहल्ले में 2 वाक़यात हो चुके हैं। एक हमारे मोहल्ले के आदमी की बकरी गुम हो चुकी है जो कि एक कसाई है, और दूसरा कल से नज़ीर साहब की छोटी बेटी गायब है। पूरे शहर में उसे ढूंढा जा चुका है, मगर अभी तक उसका कोई अता पता नहीं चला। अगर अगवा भी हुई होती तो कम से कम अगवा करने वाले उनसे रुपयों का मुतालबा करते। यही तो सितम है कि अभी तक ना कोई बच्ची का पता चला, और ना ही पुलिस ने इस बारे में कोई इत्तला दी है, और ना ही किसी अगवा करने वाले ने उनसे रब्ता किया है, जिसका साफ मतलब है कि लड़की अगवा नहीं हुई बल्कि उसे मार दिया गया। मैं इसीलिए बहुत परेशान हूँ, और मुझे 100% यकीन है कि ये सब किया धरा उसी आसेब का है जो उस लड़की पर काबिज है। अगर वो लड़की खुद कोई आसेब है और भेस बदल कर उनके घर आई है, या किसी आसेब ने उसको मजबूर कर रखा है, तो इस तरह के काम करने पर मेरी आपसे गुजारिश है कि नज़ीर साहब की बेटी ढूंढने में हमारी मदद करें, और साथ ही साथ उस लड़की को भी देखें। मुझे रफ़ीक साहब का ख्याल आता है और उनके बेटे का, कहीं वो उनको कोई नुकसान न पहुंचाए। मैं आपको रफ़ीक साहब से मिलाने लिए चलता हूँ, आप उनके घर चलिए तो आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि मेरा इल्म 100% दुरुस्त है, लेकिन मुझे यकीन है इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। वो लड़की अजीबोगरीब है, उसकी आंखें बताती हैं कि वो किसी आसेब के ज़ेर असर है, और जो उसे उस पर काबिज हो चुका है वो बहुत ही ज़बरदस्त ताकत का मालिक है। नूरानी साहब, शेख साहब की गुफ्तगू सुनकर उनके माथे पर भी पसीने के नन्हे कतरे नमदार हो गए। हाँ, मैं रफ़ीक साहब से ज़रूर मिलना चाहूँगा, तो क्या ख्याल है, आज ही चलें? जी नूरानी साहब, मैंने इसीलिए आज आपको बुलवाया है। हम रफ़ीक साहब के घर चलेंगे, उनसे मिलेंगे, और वहीं आप सब समझ लीजिएगा, मगर वहाँ हम बात नहीं करेंगे। हम रफ़ीक साहब को लेकर यहाँ आएंगे और यहाँ बैठकर आराम से बात करेंगे। तो चलो मियाँ, देर कैसी, नूरानी साहब ने कहा। उन्होंने माथे पर आया पसीना साफ किया। शेख साहब की बात सुनकर वो सोच में पड़ गए थे। काफ़ी अरसे से उनका किसी आसेब से वास्ता नहीं पड़ा था, इसलिए वो अपने आप को जहनी तौर पर तैयार कर रहे थे। शेख साहब के साथ रफ़ीक साहब के घर की तरफ चल पड़े। रफ़ीक साहब के दरवाजे पर दस्तक दी। रफ़ीक साहब ने दरवाज़ा खोला और बड़ी खुशदिली से दोनों को खुश आमदीद कहा। शेख साहब ने उनका तारुफ करवाया कि मैं जिन नूरानी साहब का जिक्र कर रहा था वो आपके सामने है। रफ़ीक साहब ने मुस्कुरा कर कहा, जी मैं बिल्कुल पहले इनसे मिल चुका हूँ, इन्हें जानता हूँ, और ये मेरी खुश नसीबी है कि ये मेरे घर आए हैं। आइए ना, आप बाहर क्यों खड़े हैं? रफ़ीक साहब उन्हें लिए हुए अंदर चले गए। अंदर कदम रखते ही नूरानी साहब के चेहरे का रंग बदलने लगा, और उन्होंने घबरा कर शेख साहब की तरफ देखा, जैसे वो कह रहे हों कि शेख, जो कुछ तुम कह रहे थे वो बिल्कुल ठीक है। रफ़ीक साहब उन्हें लिए बैठक की तरफ चल पड़े। बैठक की तरफ जाते हुए नूरानी साहब ने गौर किया, कमरों की तरफ देखा, और एक कमरे पर उनकी नज़र पड़ गई। गुलबानो भी अजीब बेचैनी का शिकार हो गई। गुलबानो उसी कमरे के अंदर लेटी हुई थी। गुलबानो की समात से आवाज़ टकराई, गुलबानो होशियार रहना, घर में आने वाले लोगों से होशियार रहना, और साथ ही आवाज़ गायब हो गई। ये उसी मकरूह चुड़ैल की आवाज़ थी। रफ़ीक साहब ने उन्हें बैठक में बिठाया और बहू को चाय बनाने का कहने चल पड़े। वो बिस्तर पर लेटी थी, आंखें लाल अंगारा हो रही थी। रफ़ीक साहब ने आवाज़ लगाई, बेटी ज़रा अच्छी सी चाय बना दो, मेरे 2 दोस्त आए हैं। रफ़ीक साहब ने कहा तो उसने सर हिलाया और उठकर चाय बनाने चल पड़ी। चाय बनाते बनाते वो काफ़ी घबरा रही थी। वो चाह रही थी कि साफ इनकार कर दे और कहे कि इन दोनों को घर से बाहर निकालें, मगर ये मौका नहीं था। वो चाय बनाकर उनके सामने रखने आई तो शेख साहब और नूरानी साहब की आंखें हैरत से फटने को आ गईं। उन्हें साफ नजर आ रहा था कि वो कौन थी और क्या बन गई थी, और उस पर कोई काबिज था। उसने चाय उनके सामने रखी और उल्टे कदमों वापस चली गई। नूरानी साहब, चाय पीजिए, रफ़ीक साहब ने कहा। नूरानी साहब की हालत देखने वाली थी, फौरन उठ खड़े हुए और शेख की तरफ देखकर बोले, चलो शेख, जल्दी चलो। शेख साहब फौरन उठ खड़े हुए। रफ़ीक हैरत से उनकी तरफ देख रहा था। अरे क्या हुआ, चाय नहीं पियेंगे? नहीं रफ़ीक साहब, जल्दी चलें हमारे साथ। वो रफ़ीक साहब को तकरीबन खींचते हुए अपने साथ ले गए।
ان کے گھر سے نکلتے ہوئے نورانی صاحب بار بار مڑ کر پیچھے دیکھ رہے تھے۔ رفیق صاحب کو لیے وہ دونوں شیخ عبد الباقی کے گھر جا پہنچے اور بیٹھک میں بیٹھ کر سانس درست کرنے لگے۔ شیخ تم بالکل درست کہہ رہے تھے، نورانی صاحب نے شیخ کی طرف دیکھ کر کہا۔ رفیق صاحب آپ اپنے گھر میں کیا بلا پال رکھی ہے؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ رفیق صاحب حیرت سے ان کی طرف دیکھ کر بولے۔ وہی مطلب ہے جو شیخ صاحب نے آپ کو سمجھایا تھا۔ تو کیا وہ بات درست ہے؟ رفیق صاحب بولے۔ جی ہاں، وہ لڑکی بہت بڑے عصیب کے زیر اثر ہے اور آپ دونوں باپ بیٹے کی زندگی انتہائی خطرے میں ہے۔ شیخ باقی جلدی جاؤ اور ایک لوٹے میں پانی لے آؤ، نورانی صاحب نے کہا۔ اور ہاں، وہ سامنے میرا تھیلا ہے، وہ بھی ذرا پکڑانا مجھے۔ نورانی صاحب نے وہ تھیلا مانگا جو وہ اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ انہوں نے تھیلے میں سے فوراً کاغذ کی 2-3 پڑیاں نکالیں اور سامنے میز پر رکھ دیں اور غصے سے بولے، شیخ ابھی یہیں کھڑے ہو، جلدی جاؤ پانی لے کر آؤ۔ شیخ صاحب جلدی سے گئے اور لوٹے میں پانی بھر کر لے آئے۔ نورانی صاحب نے جلدی جلدی وضو کیا اور ان کے سامنے زمین پر بیٹھ گئے۔ کاغذ کی پڑیا سے صفوف نکال کر زمین پر بکھیرنے لگے اور ساتھ ساتھ کچھ پڑھتے جا رہے تھے۔ انہوں نے اپنے سامنے صفوف سے دائرے کھینچ دیے، کافی دیر کچھ پڑھتے رہے اور شیخ صاحب اور رفیق صاحب خاموشی اور حیرت سے انہیں دیکھتے رہے۔ پڑھنے کے دوران نورانی صاحب کی آنکھیں بند تھیں۔ جس وقت انہوں نے آنکھیں کھولی تو ان کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو رہی تھیں۔ انہوں نے جلدی سے صفوف سمیٹ کر دوبارہ پڑیوں میں رکھا اور شیخ صاحب کی طرف پکڑایا اور پھر کہنے لگے، جاؤ اسے باہر کے زمین میں جا کر دفن کر دو۔ شیخ صاحب نے جلدی سے صفوف کی پڑیاں پکڑیں اور لے کر باہر کی طرف بھاگے۔ تھوڑی دیر بعد وہ آ کر بیٹھ گئے اور پریشانی کے عالم میں بولے، جی نورانی صاحب خیریت؟ خیریت کیسے ہو سکتی ہے؟ عجیب احمق قسم کے انسان ہو تم شیخ۔ نورانی صاحب بگڑ کر بولے، رفیق دیکھو وہ ایک آدم خور خبیث چڑیل ہے جس نے اس بچی کے دماغ پر اپنا قبضہ کر رکھا ہے اور اس حرکتوں کی وجہ سے بچی آدم خور بن چکی ہے۔ جس وقت لڑکی کسی کا شکار کرتی ہے تو وہ اس وقت اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوتی، اسی وقت اس کے جسم پر وہی چڑیل قابض ہوتی ہے۔ چڑیل کسی وجہ کی بنا پر خود سے کسی انسان کو حملہ نہیں کر سکتی، نہ ہلاک کر سکتی ہے، اس لیے اسے انسانی جسم کی ضرورت ہے۔ وہ لڑکی انتہائی معصوم اور بے ضرر ہے، مگر جس وقت اس خبیث کا قبضہ ہوتا ہے اس پر تو اس وقت لڑکی اپنے حواس میں نہیں ہوتی۔ اس میں لڑکی کا کوئی قصور نہیں، وہ لڑکی آج سے نہیں بلکہ شروع سے ہی اس کے قبضے میں ہے۔ یہ سب کہاں ہوا، کیسے ہوا، یہ تو میں نہیں جانتا، مگر اس آصیب سے لڑکی کو بچانا پڑے گا، اور معذرت کے ساتھ اس میں لڑکی کی جان بھی جا سکتی ہے، اور لڑکی کی جان تو ویسے بھی خطرے میں ہے جب تک وہ اس چڑیل کے اثر میں ہے۔ میں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ یہ کام مکمل میرے اختیار میں ہے یا نہیں، مگر میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ اس لڑکی کو اس آصیب سے زندہ بچا سکوں۔ اگر ایسا نہ ہو سکا تو کم از کم لڑکی کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ آپ فوری طور پر اصغر سے کہیں کہ اس سے علیحدگی اختیار کر لے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ اس کی بیوی ہے، وہ اس کے ساتھ کسی قسم کے ازدواجی تعلقات پیدا نہ کرے۔ میں جانتا ہوں کہ اصغر کو بچے کی شدید خواہش ہے اور اس کے لیے اس کا اپنی بیوی سے ازدواجی تعلقات قائم کرنا ضروری ہے، مگر اگر اصغر کی جان آپ کو عزیز ہے تو اسے فوری طور پر اس کام سے منع کر دیں، بلکہ آپ اس لڑکی کو اکیلے اس گھر میں چھوڑ دیں اور فوری طور پر اصغر کو یہاں بلا لیں۔ آج سے ہی بلکہ ابھی سے ہی عمل کرنا پڑے گا، اگر دیر ہو گئی تو آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، پھر نہ کچھ میرے ہاتھ میں رہے گا اور نہ کسی اور کے۔ رفیق صاحب سوچ کیا رہے ہیں؟ جلدی جائیں اور اصغر کو بلا لائیں۔ مگر نورانی صاحب کیا وہ لڑکی وہاں سے؟ رفیق صاحب آپ اس بات کی فکر مت کیجیے، وہاں سے کہیں نہیں جائے گی، جلدی جائیے اور اصغر کو بلا رہیے۔ نورانی صاحب رفیق صاحب کی بات کاٹ کر بولے، جاؤ رفیق دیر مت کرو۔ رفیق صاحب ننگے پاؤں اپنے گھر کی طرف بھاگے۔ رفیق صاحب جب بھاگم بھاگ گھر پہنچے تو گل بانو بولائی بولائی سی پھر رہی تھی۔ رفیق صاحب کو دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ کہاں ہے وہ خبیث؟ اس کے منہ سے بدلی ہوئی عجیب سی آواز نکلی جسے سن کر رفیق صاحب ڈر گئے۔ وہ لگا رکھی ہے، جاؤ اسے بول دے کہ مجھ سے ٹکر مت لے ورنہ۔ رفیق صاحب الٹے قدموں واپس بھاگے۔ نورانی صاحب بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ رفیق صاحب نے اس ٹائن کی بدلی ہوئی آواز اور دھمکی کے بارے میں بتایا۔ نورانی صاحب کی پریشانی دیکھنے والی تھی۔ کیا اصغر ابھی گھر میں ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ ہاں جی گھر میں ہے۔ تو اس کی جان کو خطرہ ہے، کیا کریں؟ دیکھو میرا خیال ہے وہ اصغر کو گھر سے نکلنے نہیں دے گی اور اسے ہمارے ارادے کا پتہ چل چکا ہوگا۔ دیکھو شیخ تم ایسا کرو، میری بات کو دھیان سے سنو، رفیق صاحب کو ساتھ نہیں لے جانا ہوگا، ہم دونوں جائیں گے اور پوری تیاری کے ساتھ، مگر اس سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس مکروہ ڈان کو کیسے ایک کمرے میں قید کرنا ہے۔ دیکھیں رفیق صاحب، یہ چڑیل ایک جنگل میں
किसी कुएं में रहती है, ये जंगल से बाहर नहीं निकलती, मगर जब से इसने इस बच्ची का सहारा लिया है ये आज़ादाना उसके जिस्म की आड़ में इधर उधर घूमती फिरती है। और जब से ये बच्ची आई है इस डायन ने इंसानों और जानवरों के खून से होली खेलने का धंधा रूज पर ला रखा है। इसे मारना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी करें मगर करें ज़रूर, रफ़ीक साहब ने लजाजत से कहा। फिक्र मत करें रफ़ीक साहब, बस दुआ करें। जो भी करेंगे बस मेरे बेटे की ज़िंदगी को कोई ख़तरा ना हो। मेरा एक ही बेटा है और वही मेरी ज़िंदगी का सहारा है, रफ़ीक साहब बोले। उनकी आंखों से आंसू रवां थे। बस दुआ करें और अल्लाह से उसकी लंबी ज़िंदगी की दुआ मांगें। अल्लाह पाक सलामत रखे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। हमें उसके साथ साथ बच्चे की ज़िंदगी भी अजीज़ है। वो बच्ची भी मुसीबत का शिकार है। उन्होंने शेख साहब को इशारा किया तो शेख साहब अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद वापस आए तो उनके हाथ में सूरह यासीन और तस्बीह थी। नूरानी साहब ने अपना थैला तैयार किया और उसमें से कुछ चीज़ें निकालकर तसल्ली करने लगे कि वो उसमें मौजूद हैं। चलो शेख हम चलते हैं और रफ़ीक साहब आप यहाँ बैठक में रहें, आपने वहाँ नहीं आना जब तक हम आपको पैगाम न भिजवाएं। जी बेहतर। जब बाहर निकलने लगे तो रफ़ीक साहब ने दोबारा आवाज़ देकर कहा, नूरानी साहब जैसा कहा है बस ख्याल रखिएगा, मेरे बेटे असर को कोई नुकसान न पहुँचे। नूरानी साहब उनको देखकर मुस्कुराए। वो जल्दी जल्दी से रफ़ीक साहब के घर की तरफ बढ़ रहे थे। दरवाजे के पास पहुंचकर ठिठक कर रुक गए। दरवाज़ा खुला हुआ था और अंदर सहन में कोई नहीं था। उन्होंने शेख को इशारा किया और बोले, अंदर दाखिल होने से पहले एहतियाती तदबीर कर लेना। शेख साहब उनकी बात सुनकर मुस्कुरा दिए और उनके हाथ तस्बीह पर मजबूती से जम गए और फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर उन्होंने घर में कदम रख दिया। घर में खामोशी और मुकम्मल सन्नाटा था। वो बहुत जल्द सुस्त कदमों के साथ अंदर की तरफ बढ़ने लगे। नूरानी साहब ने ऊंची आवाज में कहा, असगर मियाँ कहाँ हो, तुम जरा बाहर तो आओ। मगर असगर मियाँ कहाँ निकलता था। उन्हें सामने से गुल बानो बाहर आती हुई दिखाई दी, जिसकी आंखें जैसे शोले बरसा रही थी। उन्हें देखकर मकरू अंदाज में हंसी हंसी। उसकी आवाज एक लम्हे में जैसे बदल गई थी। ओहो, आ गए तुम मेरे दुश्मनों, तुम दोनों मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। नूरानी साहब जो शायद पहले ही सारा इंतजाम कर चुके थे, बड़े पुरएतमाद अंदाज में बोले, कौन हो तुम, जरा हमें भी तो बताओ, हम भी देखें कि तुम कितनी ताकत की मालिक हो। ये बात सुनकर वो खामोशी से उन्हें घूरने लगी और फिर बोली, देखो नूरानी, मेरा तुम्हारा कोई झगड़ा नहीं, तुम्हें बीच में आने की जरूरत नहीं। मैंने रफ़ीक या उसके बेटे को अभी तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, मगर तुमने कई मासूम इंसानों और जानवरों को नुकसान पहुंचाया है। नूरानी साहब धाड़ कर बोले, वो मेरी मजबूरी है और तुम अच्छी तरह जानते हो मजबूरी में सब करना जायज़ है। गुलबानो बोली, अच्छा असगर कहाँ है, हम उससे मिलना चाहते हैं। नूरानी साहब आगे की तरफ बढ़े। शेख साहब उनके पीछे थे। शेख अब्दुल बाकी के पसीने छूटने शुरू हो गए। वो फितरतन डरपोक इंसान थे, मगर नूरानी साहब के होने की वजह से उनकी हिम्मत बंधी हुई थी और कदम मजबूती से जमाए खड़े थे। एक बार फिर धाड़ कर गुलबानो बोली, मैं तुम्हें एक बार फिर कह रही हूँ कि यहाँ से दफा हो जाओ, इस घर में घुसने की कोशिश मत करो, ऐसा ना हो कि फिर तुम्हें लेने के देने पड़ जाए। गुलबानो का लहजा बड़ा बदस्तूर बिगड़ा हुआ था और आवाज वैसी भारी और बोझल हो रही थी। ऐसी अजीब और मकरू आवाज थी कि लगता ही नहीं था कि इस हसीनो जमीन लड़की की आवाज है। नूरानी साहब को मुकम्मल अंदाजा था कि ये गुलबानो नहीं बोल रही, बल्कि वही मकरू डायन बोल रही है। उन्होंने शेख साहब की तरफ देखा और उन्हें कुछ इशारा किया। शेख साहब ने बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरह यासीन वाली किताब खोली और ऊंची आवाज में तिलावत शुरू कर दी। मकरू डायन कुरान पाक की तिलावत की आवाज सुनकर कलबलाने लगी और वो शेख पर झपटने को दौड़ी, मगर शेख से 2 कदम फासले पर ही थी कि उसे झटका लगा और ऐसे पीछे जा गिरी जैसे उसे किसी ने उठाकर पटक दिया हो। नूरानी साहब ने शेख साहब को इशारा किया और दोनों आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगे। शेख साहब जोरों शोर से तिलावत किए जा रहे थे। डायन 2 कदम पीछे हटी। अब वो कमरे के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। नूरानी साहब ने आहिस्ता से कहा, इसे कमरे के अंदर तक ले जाना है और ध्यान रखना कहीं असगर को वहां मौजूद ना हो। मैं कहती हूँ बाज आ जाओ तुम दोनों की लाशें यहाँ तड़पती नजर आएंगी। वो गुर्राई। नूरानी साहब हंसकर बोले, तुझसे जो हो सकता है कर ले, तूने जितने मासूम इंसानों को मारना था मार लिया। ये तो तेरी बदकिस्मती आ गई कि तू हमारे सामने आ गई। अगर आम इंसानों के सामने होती तो कोई भी तुझे पहचान ना सकता, मगर हम तो तुझे पहचान गए थे कि तू डायन है। नूरानी साहब की बात सुनकर वो धाड़ कर बोली, अगर तू मुझे पहचान चुका है तो मुझसे दूर रह, ऐसा ना हो कि तुम दोनों की लाशें भी घर वाले पहचान ना पाएं। मगर शेख साहब और नूरानी साहब उसकी धमकी को नजरअंदाज करते आगे बढ़ते जा रहे थे। डायन बड़े खौफनाक अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रही थी। वो गुस्से से अपने बाल नोचने लगी, मगर वो बेबस थी।
کمرے کے دروازے تک پہنچ گئے اور وہ کمرے کے اندر کھسکنے لگی۔ شیخ دھیان رکھنا یہ غائب نہ ہونے پائے۔ شیخ نے اندر گہری نظروں سے جائزہ لیا، اصغر اندر نظر نہیں آیا تھا۔ شیخ صاحب بآواز بلند تلاوت کرتے جا رہے تھے اور تلاوت کی آواز سن کر مکروہ ڈائن کو کوفت ہوتی رہی۔ وہ بار بار انہیں مارنے کے لیے آگے جھپٹ رہی تھی، مگر ایسا لگتا جیسے ان کے اور ڈائن کے درمیان کوئی دیوار حائل ہو جاتی ہو۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ان دونوں کی طاقت کے آگے بے بس ہو۔ اچانک نورانی صاحب کے ماتھے پر سلوٹیں پڑ گئی۔ اصغر اندر دائیں طرف چارپائی پر بے ہوش پڑا نظر آ رہا تھا۔ نورانی صاحب کے دل کو کھٹکا ہوا کہ کہیں اس نے جوابی طور پر اصغر پر وار تو نہیں کر ڈالا، کیونکہ وہ سمجھ تو چکی تھی چڑیل کہ وہ دونوں اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں، مگر ابھی تک وہ یہ فیصلہ نہیں کر پائے تھے کہ اصغر کو کیا ہوا۔ اب ڈائن مکمل طور پر کمرے میں پہنچ چکی تھی اور ان کی قیدی بن چکی تھی۔ گلبانو کا چہرہ آہستہ آہستہ بدلنا شروع ہو گیا اور نورانی صاحب اور شیخ عبد الباقی یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے کہ گلبانو کی جگہ اب وہاں ایک خبیث اور بڑے ہی بھیانک چہرے والی ڈائن کھڑی تھی، جو بار بار اپنی زبان باہر لہرا رہی تھی اور غرا رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ موقع کی تلاش میں ہو کہ دونوں کی گردنیں ادھیڑ کر رکھ دے گی، مگر اب کمرے میں پہنچ چکی تھی اور نورانی صاحب اسی طاق میں تھے کہ وہ بھاگ نہ سکے۔ نورانی صاحب نے شیخ صاحب کو اشارہ کیا کہ تلاوت بند مت کرنا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے تھیلے میں ہاتھ ڈالا۔ تھیلے میں ہاتھ میں باہر نکالا تو ان کے ہاتھ میں آٹے جیسی سفید رنگت کا ایک صفوف تھا۔ انہوں نے خود بھی منہ میں کچھ بڑبڑانا شروع کر دیا اور پھر صفوف ڈائن کی طرف اچھالا۔ صفوف اس پر پڑتے ہی وہ چیخیں مارنے لگی جیسے کسی نے اس پر تیزاب ڈال دیا ہو، اور دونوں ہاتھوں سے صفوف کو اپنے اوپر سے ہٹانے لگی۔ نورانی صاحب نے اس کا دھیان بٹا ہوا دیکھا تو پھر تھیلے میں ہاتھ ڈالا اور ایک بالشت بھر کی چھڑی نکال لی۔ چھڑی کے آگے چمڑے کی لمبی سی چھال لگی تھی اور ایک ہنٹر نما کوڑا لگ رہا تھا۔ نورانی صاحب نے آگے بڑھ کر اس مکروہ ڈائن کے جسم پر کوڑے برسانے شروع کر دیے۔ کوڑے اس کے جسم پر پڑتے جا رہے تھے اور اس کی چیخیں دل دہلا رہی تھی۔ آواز تو اس کی پہلے ہی بھدی اور بھاری پر کم ہو چکی تھی، مگر نورانی صاحب کا ہاتھ تھا کہ رکنے میں نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے مار مار کر اس چڑیل کو لہو لہان کر دیا اور گلبانو یعنی اس ڈائن کے منہ سے اذیت ناک غراہٹیں نکل رہی تھی، مگر یہ آوازیں اور یہ غراہٹیں گلبانو کی ہرگز نہ تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ڈائن کو گرم ابلتے پانی میں ڈال کر کوئی اس کی چیخیں سن رہا ہو۔ نورانی صاحب دائیں ہاتھ سے کوڑے برساتے جا رہے تھے اور تھوڑا تھوڑا صفوف بائیں ہاتھ سے اس پر چھڑک رہے تھے۔ بول خبیث، چھوڑے گی اس معصوم لڑکی کو یا نہیں؟ نورانی صاحب چلائے۔ نہیں چھوڑوں گی، تو جو مرضی کر لے، یہ میری غلام ہے۔ گلبانو یعنی ڈائن کے منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکلنے لگی، پھر اسے غشی کے دورے پڑنے لگے۔ نورانی صاحب کا ہاتھ ایک بار پھر حرکت میں آیا اور کوڑا اس پر نان سٹاپ چلنا شروع ہو گیا۔ گلبانو کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ چکے تھے، خون رسنا شروع ہو گیا، مگر شکل اسی چڑیل مکروہ ڈائن کی تھی۔ نورانی صاحب نہ جانے ان میں طاقت اتنی کہاں سے آ گئی کہ وہ رکی نہیں رہے تھے۔ شیخ صاحب چیخیں سن کر بری طرح سہم گئے، مگر انہوں نے تلاوت نہ روکی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے تلاوت کی آواز سن کر چڑیل بالکل بے بس ہو گئی تھی اور اپنا بچاؤ نہیں کر پا رہی تھی، اور پھر مارتے مارتے اچانک گلبانو یعنی وہ ڈائن بے ہوش ہو کر لہرا کر فرش پر گر پڑی۔ نورانی صاحب مسلسل کچھ پڑھنے میں مصروف تھے۔ جب تھوڑی دیر گزر گئی اور وہ بے حس و حرکت پڑی رہی تو نورانی صاحب نے شیخ صاحب کی طرف دیکھ کر کہا، وہ خبیث عورت فی الحال تو اسے چھوڑ گئی ہے، مگر ہو سکتا ہے وہ پھر اسے دوبارہ قابو میں کرنے کے لیے کوشش کرے۔ اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ گلبانو اپنی اصلی شکل میں آ چکی تھی۔ میں اس پر نظر رکھتا ہوں اور تم ذرا اصغر کو دیکھو، وہ ٹھیک تو ہے؟ نورانی صاحب نے کہا۔ اصغر بے سود چارپائی پر پڑا ہوا تھا۔ شیخ صاحب نے تلاوت روک دی اور جلدی سے اصغر کی طرف بڑھے اور اس کی نبض اور سینے پر ہاتھ لگا کر دیکھا۔ ان کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار ہو گئے۔ نورانی صاحب کی طرف مڑ کر بولے، اس کی نبض تو چلتے ہوئی محسوس نہیں ہو رہی۔ نورانی صاحب ان کی یہ بات سن کر پریشان ہو گئے اور جلدی سے اصغر کی طرف بڑھے۔ اصغر کے دل کی دھڑکن دیکھی اور پھر نبض، تو ان کا دل دھک سے رہ گیا۔ اصغر مر چکا تھا، نہ جانے اس نے کس طرح اور کس وقت اصغر کو مار ڈالا تھا۔ جسم پر کسی قسم کے زخم کا نشان نہیں تھا۔ دراصل جیسے ہی اسے شبہ ہوا کہ اصغر کا باپ رفیق اسے قابو کرنے کے لیے نورانی اور شیخ صاحب کی طرف گیا ہے، تو اس نے غصے اور انتقامی کاروائی میں آ کر اصغر کو اسی وقت مار ڈالا تھا۔ اصغر کی موت پر نورانی صاحب کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ گلبانو بے ہوش پڑی تھی اور زخمی تھی، لباس جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا۔ شیخ اچھا نہیں ہوا، بہت برا ہوا۔ وہ مکروہ چڑیل بھاگ گئی، مگر وہ کسی بھی وقت موقع پا کر دوبارہ اس پر قبضہ کر سکتی ہے۔
مگر اصغر کی موت رفیق صاحب کو بھی زندہ نہیں چھوڑے گی۔ ہمیں لگتا ہے تھوڑی دیر ہو گئی، ہم اگر ذرا پہلے آ جاتے تو شاید اس کی جان بچ جاتی۔ اس خبیث مردود چڑیل نے رفیق کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر اس کے بیٹے کو مار ڈالا۔ اب کیا کریں؟ نورانی صاحب بولے، تم جلدی سے جاؤ، رفیق کو بلا لاؤ، انہیں اطلاع دینا ضروری ہے، میں لڑکی پر دھیان رکھتا ہوں، یہ بے ہوش ہو چکی ہے، اسے ہوش میں لانا ہوگا، پھر اس کو بچانے کے لیے کچھ کریں گے۔ تھوڑی دیر بعد رفیق صاحب آئے۔ شیخ صاحب نے شاید انہیں نہیں بتایا تھا، مگر جب انہیں اصغر کی موت کا پتہ چلا تو وہ جیسے سکتے میں آ گئے۔ ان کی دنیا لٹ چکی تھی، ان پر غشی کے دورے پڑنے لگے۔ شیخ صاحب نے جلدی سے آگے بڑھ کر انہیں سنبھالا، وہ شیخ صاحب کے بازوؤں میں ہی گر گئے۔ نورانی صاحب کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر رفیق صاحب کو تسلی دینے کے لیے جیسے ہی تھامنے کی کوشش کی تو انہیں محسوس ہوا کہ رفیق صاحب کی روح بھی ان کے جسم کا ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ دونوں باپ بیٹا اس حادثے کی بھینٹ چڑھ گئے۔ شیخ صاحب پریشان پریشان سر تھام کر رہ گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کیا ہو گیا، چڑیل تو بھاگ گئی، مگر جاتے جاتے اس نے ان دونوں باپ بیٹے کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ شیخ جلدی سے جاؤ، محلے کے چند لوگوں کو اکٹھا کرو، سب سے پہلے بچی کو ہوش میں لانے کی کوشش کریں۔ شیخ صاحب جلدی سے بھاگے باہر گئے اور محلے کے لوگوں کو اطلاع دی۔ تھوڑی ہی دیر میں محلے والے اکٹھے ہو گئے۔ اصغر اور اس کے باپ کی موت کا سن کر سب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ گل بانو کو ہوش میں لایا جا چکا، مگر وہ خاموش خاموش نظروں سے سب کو گھور رہی تھی۔ سارا جسم بے سدھ ہو چکا تھا، ایسا محسوس ہوتا جیسے اسے سکتہ ہو گیا ہو۔ شیخ چودھری صاحب کو اطلاع دینی ہوگی، اس کے علاوہ ان کی بچی کا کوئی وارث نہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ چڑیل اب دوبارہ حملہ ور نہیں ہوگی، مگر پھر بھی کچھ ہو سکتا ہے، ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ دوبارہ اس کے جسم پر آئے گی یا نہیں، لیکن چودھری صاحب کو بلانا ضروری ہے۔ فی الحال اس بچی کے پاس محلے کی کسی عورت کو چھوڑنا ہوگا، تب تک ہمیں چودھری کے پاس چل کر اسے ساری بات بتانا ہوگی۔ اگر یہاں آ جائے تو سب سے بہتر ہے۔ کیا تم چودھری کا گاؤں جانتے ہو؟ جی میں جانتا ہوں، شیخ نے کہا۔ گل بانو بدستور بستر پر لیٹی خالی اور خاموش نظروں سے چھت کو گھورے جا رہی تھی۔ نورانی صاحب اور شیخ صاحب چودھری کے گاؤں کی طرف چل پڑے اور کچھ محلے والوں کو ان کے گھر پر چھوڑا۔ چودھری کے گاؤں پہنچے تو ان سے ملاقات ہوئی، انہیں ساری صورتحال بتائی تو چودھری صاحب پریشان ہو گئے۔ وہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ چودھرانی بھی یہ سن کر پریشان ہو گئی۔ چودھری صاحب گھر سے نکلنے لگے تو چودھرانی نے سختی سے تاکید کی کہ وہ گل بانو کو اس گھر میں مت لائیں۔ چودھری صاحب خاموشی سے ان کے ساتھ چل پڑے۔ گل بانو کو دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ گل بانو صدیوں کی بیمار ہو، وہ بہت کمزور دکھ رہی تھی۔ یہ پل ہی پل میں کیا ہو گیا؟ چودھری صاحب یہ بچی آپ کو کہاں سے ملی تھی؟ جواب میں چودھری صاحب نے انہیں اپنے گاؤں کے واقعات بتائے کہ کس طرح یہ لڑکی ایک لکڑہارے کو ملی اور پھر وہ اسے چودھری کے حوالے کر گیا۔ چودھری نے اس کی پرورش کی، مگر ان کے گھر میں کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ چودھری کی بیوی نے اسے شہر ہاسٹل میں بھیج دیا اور پھر وہاں سے آگے کی ساری کہانی بتا دی۔ نورانی صاحب کہنے لگے، مجھے پہلے بھی یہی شک تھا کہ آپ کے گاؤں کے پاس والے جنگل میں یہ مکروہ چڑیل آج سے نہیں بلکہ برسوں سے موجود تھی۔ ہم اس بات سے لا علم نہیں تھے، مگر ایک مرشد کی بددعا سے اس چڑیل کو وہیں جنگل میں محدود کر دیا گیا تھا۔ یہ خود کسی انسان پر حملہ آور نہیں ہو سکتی تھی۔ مسئلہ یہ ہوا تھا کہ وہ بزرگ ایک بار اس جنگل سے گزر رہے تھے کہ اس چڑیل نے رات کے وقت ان پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی تھی۔ اس بھیانک سرد رات کو چڑیل کا مارکا ان بزرگ سے ہوا۔ جواب میں وہ چڑیل وہاں سے بھاگ گئی، مگر ان مرشد نے ان کو جاتے جاتے یہ سزا دی کہ وہ اس جنگل میں قید ہو کر رہ گئی اور اس جنگل کے گرد ایک ایسا حصار بنایا کہ وہاں سے وہ ڈائن نہیں نکل سکتی تھی۔ یہ خود تو کسی پر حملہ آور نہیں ہو سکتی تھی، مگر وہاں سے گزرنے والے کسی آدمزاد کو بھی قابو کر سکتی تھی۔ پھر اس نے وہاں پر لوگوں کو شکار کرنا شروع کیا۔ خوف و ہراس کے بعد لوگوں نے وہاں سے رات کے وقت گزرنا چھوڑ دیا، مگر اب اس کے لیے ضروری تھا کہ کسی اور انسان کو قابو میں کر کے یہ اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کر سکتی تھی، اور ایسی صورت میں یہ جنگل سے باہر نکل سکتی تھی جب یہ کسی دوسرے انسان کے وجود میں داخل ہو، اور اتنے عرصے تک اس نے اس معصوم بچی کو اپنا غلام بنائے رکھا۔ اب امید ہے کہ وہ اس پر دوبارہ حملہ ور نہیں ہوگی۔ اس منوس نے اس کے خاوند کی بھی جان لے لی اور اس کے باپ کو بھی مار ڈالا۔ اب اس لڑکی کو سب سے پہلے ہسپتال میں داخل کرائیں، اس کا علاج کروائیں، اب دیکھیں اس کی صحت کیسے ہو گئی ہے۔ جب تک وہ ڈائن اس کے جسم پر قابض تھی یہ تندرست، توانا اور طاقت میں کہیں زیادہ تھی، اور پھر اس کو انسانی خون اور گوشت کی لت بھی لگ چکی تھی، اور پھر مختلف جانوروں کو مارنا اور کھانا۔ مگر آپ اس کی نکاحت اور کمزوری دیکھ رہے ہیں،
یہ اب اپنی اصلی حالت میں ہے، اسے فوری طبی امداد کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد جو مناسب سمجھیں آپ اس کے لیے کریں۔ آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ تعویذ اس کے بازو میں پہنا دیں۔ اس تعویذ کے ہوتے ہوئے دوبارہ اس پر قابض ہونے کی جرت نہیں کر سکے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اب دوبارہ اسی جنگل میں محدود ہو گئی ہے۔ ہم اس کو وہاں جا کر قابو کرنے کی کوشش کریں گے، مگر اس کے لیے میں اکیلا کافی نہیں۔ مگر فی الحال آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بچی اب محفوظ ہے۔ نورانی صاحب نے اپنے تھیلے سے ایک تعویذ نکال کر ان کی طرف بڑھایا اور کہنے لگے، ہو سکے تو اس بیٹی کا پورا خیال رکھیں، ذرا سی توجہ اسے دوبارہ زندگی کی طرف لوٹا سکتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ دوبارہ اب اس پر حملہ نہیں کرے گی۔ میں نے اس کے اثر سے نکالنے کے لیے اس پر زبردست عمل کیے ہیں، اور آپ تو جانتے ہیں کہ قرآنی علم سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے، تعویذ اس کے بازو سے ہمیشہ بندے رہنا چاہیے، اور اسے کوشش کریں اکیلا مت چھوڑیں۔ اب ہم چلتے ہیں، میری باتوں کا دھیان رکھیے گا۔ نورانی صاحب یہ کہہ کر وہاں سے چلے گئے۔ شیخ صاحب بھی ان کی پیروی میں وہاں سے چلے گئے۔ چودھری صاحب اب بہت پریشان تھے کہ گل بانو کا کیا کریں۔ ایک تو اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ اسے اکیلا چھوڑ سکے۔ انہوں نے گل بانو کو ایک ہسپتال میں علاج کے لیے داخل کروا دیا، اور ایک نرس 24 گھنٹے اس پر مقرر کر دی کہ جب تک وہ مکمل صحت یاب نہیں ہو جاتی، نرس اس کی دیکھ بھال کے لیے اس کے پاس موجود رہے۔ گل بانو مہینے بھر تک ہسپتال میں رہی۔ اس کے بعد اس کی حالت کچھ سنبھل گئی۔ اب چودھری صاحب کے لیے مسئلہ تھا کہ اس کا کیا کریں۔ دل ہی دل میں خوفزدہ تھے، کیونکہ اب وہ اس پر اعتبار نہیں کر رہے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ گل بانو پھر وہی شیطانی حرکتیں شروع کر دے اور ان کی اپنی زندگی جہنم بن جائے۔ ایک دن گل بانو کے پاس چودھری صاحب آئے اور اسے تازہ پھول پیش کیے۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولے، بیٹی اب تم کیسی ہو؟ وہ خاموشی سے ان کی طرف دیکھ کر مسکرائی، بولی، جی بہت بہتر۔ وہ اس سے ڈائن کے بارے میں کچھ بھی نہیں پوچھنا چاہتے تھے کہ تمہارے ساتھ کیا حالات پیش آئے اور تمہیں اس کے اپنے جسم کے اوپر قابض ہوتے ہوئے کیسا محسوس ہوتا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اسے کچھ معلوم نہیں۔ وہ جو کچھ کرتی تھی وہ اس کے اختیار میں نہیں ہوتا تھا، نہ وہ اپنے حواس میں ہوتی تھی۔ بیٹا تمہارے شوہر کی موت کا بہت دکھ ہے۔ جواب میں وہ بس انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ بیٹا میں نے تمہارے لیے ایک حل تجویز کیا ہے، کیا تم رضامند ہو؟ آپ کے ہر فیصلے کو میں قبول کروں گی، اس نے سر جھکا کر کہا۔ چودھری صاحب کو بے اختیار اس پر پیار آ گیا۔ نہ جانے وہ معصوم کس کے گناہوں کی سزا آج تک بھگت رہی تھی۔ بیٹا میں تمہیں ایک بے سہارا لڑکیوں کے ادارے میں داخل کرانا چاہتا ہوں۔ تمہیں کسی قسم کی مالی پریشانی نہیں ہوگی۔ میں ہمیشہ تمہیں روپے پیسے سے مدد کرتا رہوں گا۔ تمہیں وہاں رکھنا اس لیے چاہتا ہوں کہ تم دوسری لڑکیوں کے ساتھ رہ کر کچھ کام کاج میں مصروف رہو گی۔ تم جانتی ہو میں تمہیں اکیلے نہیں چھوڑ سکتا، اور اگر مجھے تمہارے لیے کوئی مناسب لڑکا ملا تو… وہ چودھری صاحب کی بات کاٹ کر بولی، نہیں مجھے شادی نہیں کرنی۔ مگر کیوں بیٹا؟ آپ مجھے بس بے سہارا لڑکیوں کے ادارے میں داخل کروا دیں، میں وہاں رہ کر اپنی زندگی گزار لوں گی، مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں۔ مگر بیٹا بس میں نے کہہ دیا نا، آپ اس بات پر اصرار مت کریں۔ اس نے سختی سے کہا تو وہ بولے، ٹھیک ہے بیٹا جیسے تمہاری مرضی۔ انہوں نے تھکے تھکے انداز میں جواب دیا۔ اگلے روز شام تک اسے ہسپتال سے فارغ کر دیا گیا۔ چودھری صاحب اسے لے کر بے سہارا لڑکیوں کے ادارے کی طرف چل پڑے۔ ادارے کے نگران سے مل کر اس کا اندراج کروایا اور اس ادارے میں اسے داخل کروا دیا۔ اس ادارے میں بہت سی بے سہارا لڑکیاں تھیں جن کا یا تو دنیا میں کوئی نہیں تھا، یا اگر کوئی تھا تو اس نے انہیں ٹھکرا دیا تھا۔ وہ ارد گرد اپنے پاس دوسری لڑکیوں کو دیکھتی رہتی، کچھ کام میں مصروف ہوتی، کوئی کپڑے سی رہی ہوتی اور کوئی کچھ کر رہی ہوتی۔ تھوڑی دیر کے بعد ادارے کی نگران اس کے پاس آئی اور محبت سے اس سے ہلکے پھلکے سوالات کرتی رہی۔ چودھری صاحب تمام رسمی معاملات طے کرنے کے بعد اٹھے، اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئے۔ وہ مطمئن تھے جیسے ان کے سر سے بہت بڑا بوجھ اتر چکا ہو۔ گل بانو وہاں رہ کر آہستہ آہستہ اس زندگی کی عادی ہوتی چلی گئی۔ کبھی کبھار رات کے وقت اسے باہر گیلری میں نکل کر بہت خوف محسوس ہوتا، اور خاص طور پر کہیں سے دھواں اٹھتا دیکھتی تو اس کے ذہن میں وہی مکروہ چڑیل، وہی ڈائن پھرنے لگتی، اور وہ سر جھٹک کر اپنے کمرے کی طرف چلی جاتی۔ گل بانو نے اپنی زندگی کے کئی سال اسی ادارے میں گزار دیے۔ وہ وہاں پر رہ کر محنت کرتی، کپڑے سیتی، کھانے پینے اور رہنے کے علاوہ بھی اس کے کام کا اس کو معقول معاوضہ دیا جاتا۔ وہ اپنی ضرورت کے مطابق کچھ روپے رکھ لیتی اور باقی رقم اسی ادارے میں دوسری لڑکیوں کی مدد کے لیے خرچ کر دیتی۔ اس ادارے کی نگران بہت اچھی عورت تھی۔ اس نے کئی مرتبہ کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں اسے بتایا جنہوں نے شاید اسے وہاں پر دیکھا اور اس سے رشتہ یعنی شادی کے لیے خواہش مند تھے۔ چونکہ وہ بہت خوبصورت تھی
اور اس لیے کچھ عورتیں جو وہاں پر کسی کو داخل کروانے یا ملنے کے لیے آتی تو اس کی خوبصورتی دیکھ کر اس کے لیے رشتہ لے آتی، مگر گل بانو جانتی تھی کہ یہ سب باتیں عارضی ہیں۔ اس کی پچھلی زندگی کے بارے میں جان کر کوئی اس کو قبول نہیں کرے گا۔ اس کی خوبصورتی دیکھ کر تو اسے لے جائیں گے، مگر کل کو وہ پھر ٹھوکریں کھاتی ہوئی اسی ادارے میں واپس آ جائے گی۔ نگران نے کبھی اس کو شادی کے لیے مجبور نہیں کیا تھا۔ اس ادارے میں رہ کر وہ محنت بھی کر رہی تھی اور اس ادارے کی مدد بھی کر رہی تھی۔ اس ادارے نے اسے سہارا بھی دیا تھا۔ اسی طرح کئی سال گزر گئے اور وہ اسی ادارے میں بوڑھی ہو گئی۔ وہ اس ادارے میں نئی آنے والی لڑکیوں کا حوصلہ بڑھاتی، انہیں زندگی سے لڑنا سکھاتی، ان کی خدمت کرتی۔ آہستہ آہستہ گل بانو کی یادوں سے زندگی کے پچھلے ورق مٹتے چلے گئے۔ اسے اپنی زندگی کا کوئی پچھلا لمحہ اب زیادہ یاد نہیں تھا۔ ہاں، کبھی کبھی اصغر کی دھندلی سی تصویر اس کے خیالوں میں روشن ہوتی اور پھر مٹ جاتی۔ دوستو، کہانی کیسی لگی؟ امید ہے یہ میری کاوش آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ نیچے کمنٹ میں اپنے قیمتی خیالات کا اظہار ضرور کیجیے اور ہمارے چینل حیدر وائس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔